بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے اسلامک چینل الذکر۔ اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا جو ویڈیو ہے اس میں محمد علی صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں گفتگو کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ قرآن کے حوالے سے جو بتائے ہیں، آئیے سنتے ہیں یہ ویڈیو جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اب پہلی جو ہیبٹ ہے کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے، زبان۔ کیا آتا ہے آپ کے مائنڈ میں؟ کیا آتا ہے قرآن میں کمیونیکیشن کے بارے میں؟ کیا کیا ہیبٹس بتائی گئی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ سارے علمی لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو قرآن نے کمیونیکیشن کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز ہمیں دی ہیں کہ اس طرح سے بات کرو۔ کیا ہے وہ بات؟ آپ میں سے کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا؟ بہت سی انسٹرکشنز ہیں، کوئی ایک بتا دیں جی۔ دھیمی آواز میں بات کرو، گڈ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے۔ پیار سے بولو، یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے۔ اور کوئی خاص انسٹرکشن آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے؟ حسن اخلاق سے بات کرو، بہت اچھی بات ہے جی۔ اور کوئی؟ اگلے بندے کی طریقے سے بات سنو، بہت اچھی بہت اچھی۔ یہ ساری ہیبٹس ہیں، لیکن قرآن جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورتی سے کمپریہنسو انداز سے بات کو پیش کرتا ہے۔ تو ایک آیت ہے، اس میں سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے وہ اس ایک آیت میں۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ یہ میری فرسٹ ہیبٹ جو میں نے ڈالی ہے وہ ہے کہ اسٹریٹ ٹاک، قولاً سدیدا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ احزاب میں ورس 70 میں، چیپٹر 33 ورس نمبر 70 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ اور کھری سیدھی بات کرو۔ اب یہ قولوا قولا سدیدا، اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کی تفسیر ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اللہ نے یہ ہیبٹ ہمیں کیوں بتائی ہے کہ سیدھی بات کرو، کھری بات کرو۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے اسٹریٹ ٹاک، اس کی جو ٹرانسلیشن مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن ہے۔ انہوں نے بہت اچھی ٹرانسلیشن کی، عربک ورڈ سے ملتی جلتی، سب سے قریب جو ہے اس عربک ورڈ کے قولاً سدیدا، کہ اسپیک ورڈز آف اپروپریٹ جسٹس، تم انصاف والی بات کرو۔ اب کیا بات ہے؟ کھری بات سے کیا مراد ہے؟ قولاً سدیدا سے کیا بات ہے؟ تفسیر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو تین چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک، اٹ شوڈ بی کلیئر، ہماری جو گفتگو ہے وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے، پلین کلیئر۔ کلیئر سے کیا مراد ہے؟ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ تمہیدیں تو نہیں باندھ رہے، آپ کی بات اگلے کو سمجھ آنی چاہیے۔ کلیئر سے ایک اور چیز مراد ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی زبان میں ہے۔ آپ کوئی ڈپلومیسی نہیں کر رہے، آپ ایسی بات نہیں کر رہے کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان میں کچھ اور ہے۔ اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بہت پسند ہے، دل سے آپ اسے پسند نہیں کرتے۔ اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایسے کروں گا، لیکن دل میں آپ کے کچھ اور ہے۔ یہ کلیئر بات نہیں ہے۔ اپنا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئرلی اگلے کو بتانا چاہیے، لیکن ایک طریقے کے ساتھ۔ وہ طریقہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو اٹ شوڈ بی کلیئر، سیکنڈ اٹ شوڈ بی ٹروتھفل، سچ بات، سچ بولیں، سچ، کوئی لوپ ہول نہ ہو اس میں۔ لوپ ہول سے کیا مراد ہے؟ کہ اس میں کوئی کجی نہ ہو، اس میں کوئی جو ہے وہ دوگلی بات نہ ہو، ڈوئل میننگ ٹاک نہ ہو۔ ڈوئل میننگ ٹاک کیا ہے اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں گا۔ کبھی کبھی ہم ایسی بات کہتے ہیں جس کے دو تین مطلب نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، اور جب کوئی مائنڈ کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں میرا مطلب تو اصل میں یہ تھا، آپ کا مطلب جو بھی تھا، لیکن آپ کی بات کا وہ مطلب بھی نکل رہا ہے جو اس نے سمجھا ہے۔ تو ایسی بات سے بھی اسلام نے ہمیں منع فرمایا۔ ایک کلیئر، اٹ شوڈ بی ٹروتھفل، اور تھرڈ اٹ شوڈ بی جسٹ، انصاف والی بات۔ انصاف والی بات سے کیا مراد ہے؟ کہ کبھی کبھی ہم ایسے جملے کہتے ہیں جو بہت ہی ناانصافی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں ایک بندہ ایک بار لیٹ ہوا، دوسری بار لیٹ ہوا، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے۔ اور میاں بیوی میں یہ بہت ہوتا ہے، بیویاں اسپیشلی جو ہے بہت شکایات کرتی ہیں مردوں سے، اور وہ کہتی ہیں آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں۔ اب یہ انجسٹ بات ہے، یہ ناانصافی والی بات ہے۔ کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ ایک ناانصافی والی بات ہے۔ تو دین ہمیں بڑا خیال رکھنے کا کہتا ہے کہ زبان جو ہے نا، اس سے ریلیشنز چلتے ہیں، اس سے ریلیشنز بگڑتے ہیں۔ زبان اگر آپ کے کنٹرول میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں۔ دیکھیں لوپ ہول سے کیا مراد ہے، کلیئر بات کیا ہے۔ مثال کے طور پہ
آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں ہیں, آپ کہیں میں یہاں ہوں, ٹھیک ہے, اب یہاں سے مراد کیا ہے, اسپیسیفک ہونی چاہیے نا بات. آپ کہیں مثال کے طور پہ, اب میں لاہور میں تو ایسے اگزامپل دیتا ہوں کہ فیروز پور روڈ بہت لمبی ہے, وہ شروع ہوتی ہے اچھرا سے اور وہ جاتی ہے قصور تک. اب آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں ہیں, آپ کہیں میں فیروز پور روڈ پہ, اسے دھوکہ دینے کے لیے. اب فیروز پور روڈ پہ تو کلمہ چوک بھی ہے, اچھرا بھی ہے, قصور بھی ہے, وہاں پہ تو والٹن بھی ہے, کینچی بھی ہے. آپ اسے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بس کلمہ چوک ہوں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں فیروز پور روڈ ہوں, میں بس آ رہا ہوں 15 منٹ میں آ رہا ہوں, لیکن آپ کہاں بیٹھے ہوئے, آپ قصور بیٹھے ہوئے, وہ لمبی روڈ اینڈ پہ جا کے آپ بیٹھے ہوئے, لیکن آپ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں میں فیروز پور روڈ پہ, میں بس آ رہا ہوں. اب میں بس آ رہا ہوں سے کیا مراد ہے, بس سے کیا مراد ہے, کتنا ٹائم, 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, بس میں 15 منٹ میں آیا. اور 15 منٹ کا کیا ہے کہ ہم کتنی دیر لگاتے ہیں, 45 منٹ, 40 منٹ, پاکستان میں تو یہی ایوریج چلتی ہے, بہت کامن ہے. 15 منٹ کا مطلب ہے 45 منٹ. اب یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے ریلیشن شپس میں, کھری بات کرنا, وہ بات کرنا جس پہ آپ پورے اتریں. آپ سوچیں کہ آپ کھری بات کرنے لگ جائیں, آپ کسی کو کہیں میں 15 منٹ میں آیا اور آپ واقعی ہی 15 منٹ میں آ جائیں. آپ کسی کو کہیں جی سچ کہیں فون پہ جی کہ میں یہاں کھڑا ہوں ایگزیکٹ, اور یہاں سے مجھے لگیں گے 40 منٹ ڈیپینڈنگ اپون ٹریفک, اس کے بعد میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. اس چیز سے آپ کی گفتگو میں وہ چیز پیدا ہوگی جس کی وجہ سے کمپنیز بھی آپ کو پریفر کریں گی. کمپنیز کو بھی ایسا بندہ پسند ہے جو کمٹمنٹ کا پورا ہوتا ہے, ہمیشہ سچ بولنے والا بندہ, کمٹمنٹ نبھانے والا بندہ. آپ کے ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے. گھروں میں بہت سی لڑائیاں صرف اس بات پہ ہوتی ہیں کہ آپ لیٹ آتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں بس ابھی آیا, آپ اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں. تو زبان کا پکا ہونا مسلمان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا, وہ اس کے کھیت میں دوسرے جو لوگ تھے ان کا اونٹ جو ہے وہ چرنے کے لیے آیا. تو اس نے جو ہے پتھر اٹھا کے وہاں پہ مارا, تو وہ جو اس سائڈ کے لوگ تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ وفات پا گیا. اب اس کے بیٹوں نے کہا کہ اس کا قصاص ہوگا اس آدمی کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرا قصاص ہوگا, لیکن مجھے آپ مہلت دیں 3 دن کی, میں ایک کمٹمنٹ نبھا کر جو ہے واپس آ جاؤں گا. تو حضرت عمر نے کہا نہیں یہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس کی گارنٹی دی اٹھ کے, حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے اس بندے کو. انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ واقعی ہی واپس آئے گا. تو حضرت عمر اور صحابہ بڑا حیران ہوئے, حضرت ابو ذر غفاری کس بات پہ گارنٹی دے رہے ہیں, تو جانتے بھی نہیں اس شخص کو. بہرحال وہ شخص جو ہے چلا گیا وہاں سے. اب 3 دن بعد محفل جمی ہوئی, کورٹ جمی ہوئی, سارے انتظار کر رہے وہ شخص آئے گا, وہ شخص آئے گا, اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا. اب سب کی نظریں ابو ذر غفاری پہ ہیں. ابو ذر غفاری جو ہیں بڑے ریلیکسڈ بیٹھے ہوئے. تو صحابہ کو بڑا ڈر تھا کہ اگر وہ شخص واپس نہ آیا تو ابو ذر غفاری جو ہے بڑی مصیبت میں آ جائیں گے. ہوا یہ کہ بس محفل جب برخاست ہونے لگی تو دور سے وہ شخص جو ہے چلا آ رہا ہے, اور وہ آیا حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہوا. تو حضرت عمر بہت حیران ہوئے, کہتے ہیں آپ واپس کیوں آ گئے, آپ کے پاس تو بہترین موقع تھا بھاگنے کا, آپ قصاص کے لیے واپس آ گئے, قتل ہونے کے لیے واپس آ گئے. اس نے کہا جی میں نے سوچا تھا میں بھاگ جاؤں, لیکن پھر میں نے ایک بات سوچی, میں نے سوچا کہ یار اگر میں آج کمٹمنٹ نہیں نبھاتا, میں بھاگ جاتا ہوں, تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترتا. حضرت عمر بڑا خوش ہوئے. حضرت عمر نے کہا ابو ذر آپ نے کیوں گارنٹی دی ان کی. ابو ذر نے کہا کہ حضرت عمر میں اس کو نہیں جانتا, لیکن میں نے صرف یہ سوچا کہ یار اگر آج میں اس کی گارنٹی نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی گارنٹی نہیں دیتا. تو یہ سن کر جو ہے اس کے جو بیٹے تھے, وہ جو شخص قتل ہو چکا تھا, اس کے بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کیس کیا تھا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں. حضرت عمر بڑا حیران ہوئے, کہتے ہیں کہ آپ اسے معاف کیوں کرتے ہیں, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قصاص کرو. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ امیر المومنین اگر ہم اسے معاف نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اب یہ صرف ایک چھوٹی سی بات سے دیکھیں چین آف گڈنس, چین پوری چلی ہے. ایک چھوٹا سا ایکٹ, وہ چھوٹا سا ایکٹ کیا تھا, اس بندے نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی تھی, زبان کا پکا, واپس آ گیا. اس کی وجہ سے دیکھیں اللہ نے اس کے حالات چینج کر دیے. کہاں وہ قصاص ہونے جا رہا تھا اس کو معافی بھی مل گئی. اور مسلم معاشرے میں ایک ایسا زبردست واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا جس کی مثال ہم آج کل پیش کر رہے ہیں, آج تک پیش کر رہے ہیں. تو ون تھنگ, اٹ شوڈ بی کلیئر یور کمیونیکیشن. سیکنڈ, اٹ شوڈ بی ٹروتھ فل, جب کہیں سچ بات کریں. تھرڈ, اٹ شوڈ بی جسٹ, کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے. آپ کسی کو کہیں جی کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلانا بندہ بڑی باتیں کر رہا ہے,
اور آپ کے بارے میں بڑے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں. اب بڑے لوگ سے کیا مراد ہے؟ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 کتنے ہیں؟ 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، اور بڑی باتیں کر رہے ہیں. بڑی باتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئی نیڈ ٹو نو. اب ایسے ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں، مسکنسیپشنز ایسے پھیلتی ہیں، لوگوں کے مائنڈ میں باتیں ڈالی جاتی ہیں جی کہ فلانی جگہ آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں بتائیں، بی اسپیسیفک. اس طرح کے الفاظ نہ کہیں جو غلط فہمیوں کو جنم دیں. یہ چیز ہمارے دین میں سخت منع ہے. تو قولوا قولا سدیدا، دس از دا فرسٹ ہیبٹ. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ دیکھیں سلائڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، کریلا کڑوا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھریں. قولا سدیدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو وہ سچ بتائیں جو سچ بتانے والا نہیں ہے، اور ان کا جو ہے دل دکھاتے پھریں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے، ان سے ایک بار یہ سوال ہوا، حضور کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوا کہ عباس آپ بڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں عمر میں؟ حضرت عباس بڑے تھے تھوڑے سے، چند مہینے، میرا خیال چند مہینے کا گیپ تھا. تو حضرت عباس نے اب کہتے کہ میں بڑا ہوں تو ایک شان میں گستاخی بھی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ تفسیر میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ بڑے تو نبی ہیں، بڑے تو رسول اللہ ہیں، لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. تو ہمیں گفتگو کرنے کا طریقہ سمجھنا چاہیے. مجھے ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بھائی آیا، اس نے کہا جی کہ شادی کی پہلی رات میری بیوی نے مجھے کہا آپ مجھے بالکل پسند نہیں آئے اور ہماری نہیں بننے والی. اب یہ ٹھیک ہے، اسے نہیں پسند آئے، ہو سکتا ہے سچ ہے، لیکن کیا یہ سچ بولنے والا ہے؟ وہ بھی اس رات کو اس نے کہا کہ 10 سال ہو گئے اب تک میں بات نہیں بھولا. جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں بیوی کو یہ بات کہتا ہوں کہ تم نے مجھے یہ بات کی تھی، اس وجہ سے ہماری نہیں بن رہی. تو ہر سچ جو ہے وہ بولنے والا بھی نہیں ہوتا، اور دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے سچ بول کے. اب کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے جی کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، اب میں اسے جا کے بتا دوں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں. بلکہ دوستی کرانے کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. دو لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. مسلم معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ. ہماری اسٹریٹ فارورڈ ٹاک ہوگی، جسٹ بات ہوگی، نپے تلے الفاظ ہوں گے، دیکھ کر بات کریں گے، انجسٹ بات نہیں کریں گے، سچ بولیں گے، کمٹمنٹ نبھائیں گے، جسٹس کے ساتھ بات کریں گے، تو لوگ ہماری مثال دیں گے کہ یہ بندہ کمٹمنٹ کا پورا ہے، جو اس نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہ اس نے نبھائی ہے. آپ کو لوگ لائک کریں گے، بزنس میں آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے یہ بندہ پیمنٹ جلدی دیتا ہے، اس کے پاس جاؤ، یہ بندہ ٹائم پہ پے کرتا ہے، یہ بندہ کبھی غلط بات نہیں کرتا، کمٹمنٹ نبھاتا ہے. جاب میں لوگ آپ کو لائک کرنے لگیں گے، ہر جگہ جو ہے آپ کی واہ واہ ہوگی. تو دین جو ہے وہ انسان کو صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی بہت سکسیس پہ لے آتا ہے. آپ کے ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے، آپ سچ بولنا شروع کر دیں، آپ جو اچھی بات کرنا شروع کر دیں، آپ کی تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہماری فرسٹ ہیبٹ تھی جی. یہ کچھ لوگوں کی جو زبان ہے نا وہ اس طرح سے چلتی ہے کینچی کی طرح، اور وہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھرتے ہیں، اور بہانہ کیا ہوتا ہے جی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں نہیں کرنی، ہمیں بہت دیکھ کے جو ہے بات کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ پختہ ایمان، سب سے زیادہ کمپلیٹ ایمان کن لوگوں کا ہے؟ دوز ہو آر دا بیسٹ ان دیئر کیریکٹر، جو لوگ اپنے کردار میں بہترین ہیں، جن کا کردار بہت بہترین ہے. دوز ہو آر ایزی ٹو سوشلائز ود، جن سے لوگ فخر محسوس کریں بات کرتے ہوئے، جن سے لوگ گھبرائیں نہ بات کرتے ہوئے، اس کے غصے سے، اس کے مزاج سے. اینڈ دوز ہو گیٹ along with others and others get along with، اور جن کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوئے چلیں اور وہ لوگوں کے ساتھ چلیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ ہے کمپلیٹ ان فیتھ، ان کا ہے بہت پختہ ایمان. تو ہمیں اس طرح بننا ہے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں، لوگ ہماری زبان کے فتنے سے جو ہے وہ ہمیں ملنا چھوڑ دیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن سے لوگ نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ ان کے زبان کے فتنے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہوں گے قیامت والے دن. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ موڑ لیں گے ایسے شخص سے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس سے لوگ ملتے ہوئے گھبراتے تھے، بیٹھتے ہوئے گھبراتے تھے. کیوں؟ اس کے زبان کے فتنے کی وجہ سے. تو جی پہلی ہیبٹ ہماری مکمل ہوئی. اب جو سیکنڈ ہیبٹ ہے یہ بھی کمیونیکیشن پہ ہے.
سیکنڈ ہیبٹ ہے جی قرآن کی اس آیت سے میں نے اخذ کی ہے کہ سیئنگ اونلی دیٹ از گڈ، صرف اور صرف اچھے الفاظ ادا کرنا. اچھے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ورڈز آف ہوپ، ایسے الفاظ جن سے ہوپ ملے، جن سے کریج ملے، جن سے امید ظاہر ہو. ایسے الفاظ جو شکر گزاری کے الفاظ ہوں، ناشکری کے الفاظ نہ ہوں. ہماری زبان پہ بہت سی ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں، دن رات ہماری زبان سے ناشکری کے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آج کا دن بہت برا گزرا ہے، آج ایسے ہو گیا، آج ویسے ہو گیا. مطلب کوئی پازیٹیو بات ہے ہی نہیں زبان پہ. گھر میں انٹر ہوئے ہیں، ساکس وہاں پہ اتاری، بیگ وہاں پہ پھینکا، بیوی کے ساتھ سختی سے بات کی کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، میرے لیے چودھری صاحب آ گئے ہیں، کھانا لے کر آؤ، یہ وہ. آتے ہی جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب کر دیا، گھر کو قبرستان بنا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اپنی پرسنالٹی بہت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اب قرآن نے کیا حکم دیا؟ قرآن نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں ایک درخت کی، ایک ایسا درخت، کلمۃ طیبہ ایک ایسا درخت ہے. کلمۃ طیبہ سے ویسے تو مراد ہے لا الہ الا اللہ، توحید. توحید ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، جو انسان کو مضبوط بناتا ہے. یہ ایک ایسا درخت ہے جو طوفان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. کیوں؟ اس کی جڑ مضبوط ہے، اسے پتہ ہے کہ زندگی کیا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے. لیکن اس سے مراد اچھے الفاظ نہیں ہے. کلمۃ طیبہ اچھے الفاظ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے الفاظ ادا کیا کرتے تھے، لوگ ان سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے. اچھے الفاظ اس درخت کی طرح ہیں جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں اور جو اپنے پھل تا قیامت دے رہا ہے. آپ کی سوچ ہے کہ ایک اچھا الفاظ، ایک اچھا لفظ کہنے سے کسی کی زندگی آپ بنا سکتے ہیں، اور ایک برا لفظ کہنے سے آپ کسی کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں. اتنے زیادہ امپیکٹفل ہوتے ہیں الفاظ. یہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. بالکل یہ ہمارے ایک اسکالر نے یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے سنایا تھا کہ ایک لڑکا تھا، مسجد میں وہ آیا تو مسجد میں غلطی سے، اس کو نہیں پتا تھا، ویسے ہی نماز پڑھنے آیا تھا، بھولا بھٹکا بیچارہ ایک دن نماز پڑھنے آیا تو اس کا موبائل فون غلطی سے جو بج گیا اور اس پہ گانا لگا ہوا تھا. تو اس کو سب نے بہت ڈانٹا اور سب نے اس کو بہت برا فیل کرایا کہ تم نکل جاؤ مسجد سے، آئندہ تم نہ آنا، ہماری بھی نماز خراب کی ہے. وہ لڑکا شراب خانے میں گیا، پب میں، یو کے میں شراب خانے میں، اور اس سے غلطی سے جو ہے شراب ڈل گئی. شراب جب اس سے غلطی سے ڈلی تو ویٹر آیا، بارٹینڈر آیا، کہتا سر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بی کمفرٹیبل، میں آپ کو دوسری شراب لا کے دیتا ہوں. وہ دن اور آج کا دن وہ مسجد نہیں گیا لیکن شراب خانے وہ روزانہ گیا. کس وجہ سے؟ زبان. کس وجہ سے؟ اخلاق. وہ لوگ اخلاق دکھا کر اسے شراب خانے میں لے گئے، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو بھگاتے ہیں، دین سے دور بھگاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے، اسپیشلی یوتھ کو. یہ ہے اچھے الفاظ کا امپیکٹ. اللہ کے نبی نے کہا میک تھنگز ایزی فار پیپل، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آسانی پیدا کرنے والے بنو، مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنو. اینڈ ڈو ناٹ میک تھنگز ڈیفیکلٹ، ان کے لیے مشکلات پیدا مت کرو. اینڈ گیو دیم گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ ڈو ناٹ میک دیم رن اوے فرام اسلام، اور ان کو اچھی خبریں سناؤ، بشارت سناؤ، اور ان کو دین سے مت بھگاؤ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب دیکھیں گڈ ورڈ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر، اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ایک تالا ہے جسے زنگ لگ چکا ہے اور یہ کھلنے والا نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اس کی چابی کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گرین، یہ جو آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے، یہ اچھے الفاظ ہیں. کسی کا سخت دل جو ہے، یا کسی کا ایسا دل جس کو زنگ لگ چکا ہے، یا آپ کے ریلیشن شپ کو اگر زنگ لگ چکا ہے، تو کون سی چیز ہے جو اس چیز کو ریوائیو کرے گی؟ گھروں میں اگر لڑائیاں پڑ چکی ہیں، رشتہ داروں میں اگر دوریاں بڑھ چکی ہیں، بیوی کے ساتھ اگر معاملہ صحیح نہیں جا رہا ہے، شوہر کے ساتھ معاملہ نہیں صحیح جا رہا، تو یہ تالا وہ ریلیشن شپ ہے، اس کو زنگ لگ چکا ہے. اب اس کو کیا چیز کھولے گی؟ اچھے الفاظ. یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اچھے الفاظ بولنا سیکھیے، ورڈز آف ہوپ، لوگوں کو انکریج کرنا سیکھیے. برے الفاظ ادا ہی نہ کیجیے کہ میری زندگی ایسی جا رہی ہے. ناشکری کے کلمات ہونے ہی نہیں چاہیے. ہر وقت آپ کے منہ پہ الحمدللہ، شکر، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، جو بھی ہے.
اس کی مثال کیا ہے جی؟ دیکھیں اچھے الفاظ کہنے سے دو فائدے ہیں. ایک آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ کا مزاج بڑا اچھا ہو جاتا ہے, آپ کے چہرے پہ ہر وقت خوشی ہوتی ہے, اسمائل ہوتی ہے, آپ کے چہرے پہ 12 نہیں بجے ہوتے, لوگ آپ کے قریب آتے ہیں کہ یار اس کے پاس جب بھی بیٹھو اچھی بات سننے کو ملتی ہے, ہوپ فل بات سننے کو ملتی ہے, یہ امید دلاتا ہے بندہ, یہ میری بات اچھی سنتا ہے, یہ سلوشن گیور ہے, پرابلم میکر نہیں ہے. ایک دوسرے آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, یقین کریں اچھے الفاظ حالات تبدیل کر دیتے ہیں. اس کی کئی مثالیں قرآن میں, اس کی مثالیں. حضرت زکریا رضی اللہ عنہ جو تھے علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے, انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی تھی کہ اے میرے رب میں آپ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کر رہا ہے, میرے بارے میں اچھے الفاظ ادا کر رہا ہے. اللہ نے انہیں اس ایج میں بیٹا دیا جب میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی. ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی, اس ایج میں اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا. اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے, ان کے پاس جب خبر لائی گئی کہ جی بن یمین بھی جو ہے وہ رکھ لیا ہے بادشاہ نے, بادشاہ مصر جو یوسف علیہ السلام بھی تھے, اب انہیں کہنا یہ چاہیے تھا جی کہ پہلے میرا ایک بیٹا گیا, میرا دوسرا بیٹا بھی گیا, یہ کیا کر دیا اللہ نے میرے ساتھ. ان کے زبان میں تو شکایت ہونی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے آگے سے تاریخی کلمات کہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ یوسف کو بھی واپس لے آئے گا اور بن یمین کو بھی واپس لے آئے گا. بجائے کہ اس وقت شکایت کرنے کے, انہوں نے کہا نہیں, دونوں واپس آ جائیں گے. اور یہی ہوا کہ اللہ نے دونوں لٹائے, اور جب دوسرا لٹایا یوسف تو وہ کنگ بن چکے تھے, بادشاہ بن چکے تھے. اسی طرح میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. ایک عرب کپل ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے, ایک عربی کپل, ان کا جو اولاد تھی وہ اپاہج پیدا ہوا, یعنی کہ اس کے جو ٹانگ تھی اس میں کوئی مسئلہ تھا, بون میرو کا کوئی ڈیزیز تھی اس سے. تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا بیٹا جو ہے ساری عمر نہیں چل سکے گا, بلکہ اس کی بونز جو ہے نا بڑی ویک ہیں, اس کو آپ کو بڑے دیکھ کے جو ہے نا چلانا پڑے گا, اور کبھی بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی بون ٹوٹ جایا کرے گی, یعنی اتنی ویک بونز ہیں اس کی. اب شوہر سنتا رہا, مرد جو ہے اسے طاقتور ہونا چاہیے, عورت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے, لیکن مرد جو ہے وہ اللہ نے ذمہ دار اسی لیے بنایا کیونکہ وہ طاقتور ہے. عورت بھی کچھ بہت طاقتور ہوتی ہیں, بے شک ہوتی ہیں, لیکن مرد جو ہے وہ دیکھا جائے کمپیریٹیولی تو مشکلات کو زیادہ فیس کر سکتا ہے. وہ سنتا رہا, اس نے کچھ نہیں کہا. واپس آیا, باہر بیوی انتظار کر رہی تھی, بڑی پریشان تھی, کہتی کیا کہا ڈاکٹر نے, آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ نے ہمیں بیٹا دیا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کا شکر. وہ کہتا ہے میرے یہ الفاظ شاید اللہ کو اتنے پسند آئے, میں اس وقت شکایت بھی کر سکتا تھا. 2 سال بعد وہ بچہ چلنے پھرنے لگ گیا. بالکل سچا واقعہ. 2 سال بعد ایسے جیسے اس کو بیماری تھی ہی نہیں, اور میڈیکل سائنس حیران کہ یہ کیا ہوا ہے. صرف کس لیے؟ اچھے الفاظ. اللہ کے سامنے جو ہے اس نے اللہ کو اچھا گمان کیا اللہ کے بارے میں. 2 بہنیں لڑیں آپس میں, یاسر قاضی یہ واقعہ سناتے ہیں. 2 بہنیں لڑیں آپس میں اور بات نہیں کر رہی تھی. ہفتہ 2 ہفتے سال گزر گئے, عید پہ بھی بات نہیں, چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی, بس ختم. بچے بھی نہیں مل رہے آپس میں, خالہ کے پاس نہیں جا رہے, کیوں نہیں, میری والدہ کی لڑائی ہوئی ہے, میں نے نہیں جانا. تو ان میں سے ایک جو ہے اس کو اللہ نے ہدایت دی, وہ آئی شیخ کے پاس, کہتی کہ میری لڑائی چل رہی ہے بڑے عرصے سے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں, اچھے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیں. جب سے آپ آئی ہیں آپ نے ان کی برائیاں ہی کی ہیں میرے سامنے, آپ ایسا کریں, آپ یہ کہیں کہ وہ بہت اچھی ہے, اور بس اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا. یہی بات جو ہے یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی نا, کہ بیٹا شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو. بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کی, کہا کہ شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ کہیں شیطان نے گمراہ کر دیا, بڑی اچھی ہے, وہ دیکھنا آپ, مجھے اسے احساس ہوگا اور وہ مجھ سے معافی مانگے گی, اس کو ضرور اپنی غلطی کا احساس ہوگا, آپ یہ کہنا شروع کر دیں. اس کو بڑی حیرانگی ہوئی, یہ کیسی بات کر رہے ہیں شیخ, کوئی پریکٹیکل مجھے سلوشن دیں. لیکن بہرحال اس نے کہنا شروع کر دیا, اور وہ کہتی ہیں کہ ہفتے بعد اس بہن کی مجھے کال آئی, اور ہفتے بعد اس نے مجھ سے اپولوجائز کیا, مجھ سے معافی مانگی کہ بہن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہو گیا, مجھے معاف کر دیں. اور وہ بات ختم ہو گئی, وہاں پہ دوستی ہو گئی دونوں کی. صرف کس وجہ سے؟ اچھے الفاظ, اچھا سوچنا. اچھی سوچ جو ہے یہ سرکمسٹانسز کو چینج کر دیتا ہے. اچھے الفاظ ادا کرنا پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے, اچھے الفاظ ادا کرنا حالات چینج کر دیتا ہے. قرآن نے یہ مثالیں ہمیں دی ہیں. تو اچھے الفاظ, یہ آپ دیکھیں, یہ لوگ تھے جنہیں بتایا گیا کہ آپ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں, اتنی سی بات, اور دیکھیں ان کے چہروں پہ اسمائل کیسے آئی. کسی کا دن بن جاتا ہے اسے ایک اچھی بات کہنے سے.
میں ایک جگہ گیا, میرے دوست ساتھ تھے, وہاں پہ ویٹر آیا. اب عموماً یہ ہوتا ہے ویٹر آتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہے کھانے کو, اچھا یہ لے آؤ, بس بات ختم. میں غور کر رہا, میرے دوست نے اسے بلایا, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے, بال بچے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ, زندگی صحیح جا رہی ہے, ہاں جی صحیح جا رہی ہے, چلیں الحمدللہ, اچھا بتائیں کھانے میں کیا ہے. میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ویٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی اور اس کا دن بن رہا تھا. صبح سے وہ بیچارہ تھکا ہوگا, لیکن اس بھائی کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹ جو ہے ختم ہو گئی. یہ اصل میں مسلمان جو ہے نا وہ اس درخت کی مانند ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں پہ جا کے پازیٹیوٹی کا بوٹا لگاتا ہے, بیج بوتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ بالکل الٹ کرتے ہیں اس کے. جس سے ملاقات اچھی ہے, جس سے کام ہے, اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں, سلام دعا ہے. جس سے کام ہی کوئی نہیں, اس سے کوئی سلام دعا نہیں ہے, اس کو نہ اچھی بات کرنی ہے نہ اس کو پوچھنا ہے. تو یہ ہے فائدے اچھے الفاظ ادا کرنے کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا, ایک بار بچے تھے ابن عمر اس دور میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, بس تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. ابن عمر کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تہجد نہیں چھوڑی. اب یہ بات اللہ کے نبی یوں بھی سمجھا سکتے تھے, اوے ابن عمر تہجد کیوں نہیں پڑھتے تم, تہجد پڑھا کرو تم, اس طرح بھی کہہ سکتے تھے نا. کیا کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. اب میں پیرنٹس کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں بچوں کو کیسے سمجھانا. بچوں کو ریبیلیس نہیں بنانا. اس ایج میں اسپیشلی 14, 15, 13 اس میں بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ہارمونز بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں. اس میں آپ جتنا ان کو ڈانٹیں گے اتنا وہ جو ہے ریبیلیس بنیں گے. بچوں کو تھوڑا سا بک اپ کرنا چاہیے, کانفیڈنس دینا چاہیے کہ میرے بچے میں بڑی کوالٹیز ہیں, لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو کیا ہی بات ہے. میرے پاس ایک مدر ہیں, کہتی میرا بیٹا گیمز بہت کھیلتا ہے, PS4, Xbox 360 ہر وقت یہی کھیلتا رہتا ہے. میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے جو گیمز کھیلتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں, آپ بہت ذہین ہو, آپ بڑے اچھے ہو, اور آپ تو یہ بھی کرتے ہو, میں نے بھی گیمز کھیلی, کون کون سی کھیلتے ہو آپ. اس نے مجھے پھر بتانا شروع کیا کھلا میرے ساتھ کہ میں یہ کرتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, آپ بڑے ذہین ہیں, لیکن میں نے کہا کہ آپ اپنی ذہانت ہر وقت ادھر تو نہ لگائیں نا, کچھ اور کاموں پہ بھی لگائیں, بیلنس کریٹ کریں, تھوڑا سا پڑھائی پہ بھی توجہ دیں, ہم اکٹھے گیمز کھیلا کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو بچے نے میری بات سنی. اس کے بعد اس کی مدر نے کہا کہ اس میں بڑی امپروومنٹ ہے, آپ کی یہ بات اس سے بڑی دل پہ جا کے لگی کہ واقعی میں اپنا ٹیلنٹ ویسٹ نہ کروں. تو بچوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا ہے, لیکن اچھے الفاظ, اچھے طریقے سے. یہ دیکھیے آپ کہ یہ ایک ہوم لیس بندہ ہے امریکہ میں, اور بیچارہ ایک مشکل میں تھا, تو کسی نے اس کو لا کے جوتے دیے اور بڑا خوش ہوا, بہت خوش ہوا. اس کے چہرے پہ خوشی کے آنسو آپ دیکھیے کہ اللہ کی مخلوق کی اس بندے نے مدد کی اور وہ کتنا خوش ہوا ہے. تو اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوا ہوگا. اللہ کی مخلوق کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اب ہم اپنا دن رات کیسے گزارتے ہیں فضول کاموں میں, پرسنل گریٹیفیکیشنز میں. ہم نے کبھی احساس نہیں کیا کہ کبھی ہاسپٹل چلے جائیں, ایسے ہی چلے جائیں, وہاں جا کے مریضوں کی عیادت کریں, ان کے چہروں پہ اسمائل لائیں, ان کے لیے پھل لے جائیں, یا کبھی کسی غریب کی مدد کریں, یا کبھی کسی سڑک پہ چلے بندے سے پوچھیں آپ پریشان لگ رہے ہیں, خیریت تو اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھے الفاظ ادا کریں جس سے کسی کا دن بن جائے. اور اگر ہم کسی کا دن بنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ وعدہ اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل کے وقت میں یاد رکھیں گے, کیونکہ ہم نے اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی طرح برے الفاظ کے بارے میں, اچھا یہ ایک آیت سمجھ لیجئے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے, میرے سلیو سے کہہ دیجئے کہ وہ صرف اچھے الفاظ ادا کریں. کیوں؟ بیکاز شیطان ویریلی سوز ڈس ایگریمنٹس امنگ دم, کیونکہ شیطان وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بری بات کرے, یہ کوئی ایسی بات کرے جس میں غلط فہمیاں پھیلنے کے چانسز, اور میں اس کے مائنڈ میں ڈالوں کہ یہ دیکھو تمہارے بارے میں اس نے کیا کہا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے, لوگوں کے ڈفرینٹ لیولز ہیں, یقین کریں گفتگو کرنے کے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی چیز مذاق اتنا اوفینسو نہ ہو, لیکن اگلے کے لیے وہ بہت بڑا ہو, کیونکہ اس کا سینسٹیوٹی کا لیول بہت زیادہ ہے آپ سے. آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو, کوئی قباحت نہ ہو, لیکن اگلے کے لیے وہ بہت بڑی بات ہو. اسلام تو ہر بندے کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے. تبھی اللہ نے کہا کہ صرف اچھی بات کرو, ایسی بات کرو نا جس سے غلط فہمی پھیلے, ایسی بات کرو نا جس سے اگلے کا دل دکھنے کا چانس ہو. میرے ساتھ خود ہوا ہے, ایک بھائی ہے, میں نے کوئی جوک کر دیا, کوئی مذاق کر لیا, میرے لیے وہ مذاق نہیں تھا, میرے لیے کوئی بڑا مذاق نہیں تھا, لیکن 4 مہینے وہ مجھ سے نہیں ملا,
میں نے اس سے پوچھا مجھ سے ملے نہیں بڑے عرصے بعد آئے, اس نے کہا مجھے آپ کی یہ بات بہت ناگوار گزری. تو میں نے کہا آپ مجھے بتاتے. اس نے کہا کہ آپ کو خود نہیں سمجھ. میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آئی, آپ کو بتانا چاہیے تھا. لیکن پھر مجھے آیت یاد آئی کہ اللہ نے کہا ہے کہ ویسی بات ہی نہ کرو جس سے غلط فہمیاں پھیلنے کے بہت چانسز ہوں. اچھی بات کرو, اچھے الفاظ ادا کرو. کیوں؟ شیطان بیٹھا ہوا انتظار میں. شیطان کو پتہ ہے کہ اب یہ بات کرے گا تو میں اس کے مائنڈ میں ڈالوں گا کہ دیکھ یہ تیرے بارے میں بات ہے, اور اس نے تیرے بارے میں یہ کیا ہے, اس نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے, وہ کہا ہے, ایسے کیا ہے. اسی طرح ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں. ہم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے, ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. یہ ایک فارمولا ہے جی, تھنک بیفور یو اسپیک. تھنک. ٹی سے ہے از اٹ ٹرو, کیا یہ سچ ہے. ایچ سے از اٹ ہیلپ فل, کیا یہ بات ہیلپ فل ہے, کسی کی زندگی میں یہ کوئی چینج لائے گی جو میں بات کرنے لگا ہوں, یا اس کی زندگی مزید برباد کرے گی. از اٹ انسپائرنگ, کیا یہ انسپائرنگ ہے, کیا اس سے اگلا جو ہے وہ بہت خوش ہوگا. از اٹ نیسیسری, کیا یہ ضروری ہے یہ بات کرنا. ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو فضول باتیں ہوتی ہیں, لغو باتیں ہوتی ہیں, ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں. از اٹ کائنڈ, کیا یہ ایک اچھی بات ہے, کیا یہ ایک ایسی بات ہے جس سے اس کا یہ بندہ جو ہے بہت خوش ہوگا. از اٹ کائنڈ, یہ کائنڈ بات کرنے جا رہا ہوں میں. یہ بڑا اچھا فارمولہ ہے, ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. اسی طرح ایول ورڈ کی کیا مثال دی اللہ نے, برے الفاظ کی. برا الفاظ جو ہیں وہ اس درخت کی مانند ہے. اس درخت کی روٹس بہت ویک ہیں. یہ درخت بنجر ہے, اور اس درخت کی جو اندر کی روٹس ہیں دے آر ویری ویک, انسٹیبل. یہ درخت نہیں ٹکے گا اپنی جگہ پہ, اور یہ درخت دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا, اور وہاں کھڑا بھی برا لگے گا. اب برے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی, برے الفاظ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. چغلی, کوئی غلط بات کرنا, کوئی فحش بات کرنا, کوئی ایسی بات کرنا جس سے آپ اگلے کا دن بگاڑ دیں بجائے کہ دن بنانے کے لیے. تانے دینا, کچھ لوگ جو ہیں وہ تانے بہت دیا کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہے, پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کے ایسے جال میں پھنستے ہیں. گفتگو میں نرمی اختیار کرو, کیونکہ لبوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے جال میں پھنستا ہے, اور جب پھنس جاتا ہے پھر رونے لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. چغلی کے بارے میں دیکھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو انسٹرکشن دیا, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, کہ ویل ہے جہنم کی, یہ گہری ترین وادی ہے ویل. اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے کہ جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے جو باتیں پھیلانے والا ہے, جو لڑائیاں ڈلوانے والا ہے, اور جو چغلی کرنے والا ہے, جو تیلیاں لگانے والا ہے, اگلے کو جا کے بتانے والا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں ایسے کیا ویسے کیا. کیوں؟ اسے نہیں پتا کہ اس کی ایک بات سے پورے خاندان میں شاید جو ہے پھوٹ پڑ جائے, اس کی ایک بات سے شاید طلاق ہو جائے, اس کی ایک بات سے جو ہے وہ زندگیاں برباد ہو جائیں. اللہ نے اسی لیے کہا ویل ہے, ویل ہے اس شخص کے لیے, جہنم کی وادی ہے. ایک بھائی ہمارے پاس آئے, اور وہ اپنی کاؤنسلنگ کیونکہ ہم کرتے ہیں یوتھ کلب لاہور میں, تو ہمارے ایک بھائی ہیں عثمان بھائی ماشاءاللہ, وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں میرڈ کپلز کی. تو ان کے پاس ایک بھائی آئے, انہوں نے کہا کہ یار میری بیوی سے نہیں بن رہی, اور وہ ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے. مطلب آدھا گھنٹہ وہ برائیاں کرتے رہے بیوی کی. انہوں نے سن لی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھائی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کیا ہے, میں یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیوں نحوست پڑی ہوئی ہے ہمارے ریلیشن میں, کیوں یہ ایک لعنت سی فیل ہوتی ہے. انہوں نے کہا آپ نے بہت کچھ کیا. انہوں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں نے کیا کہ ہر سہولت دی ہوئی ہے بیوی کو. انہوں نے کہا آپ نے چغلی کی ہے, آپ جب سے یہاں بیٹھے ہوئے آدھے گھنٹہ ہو گیا آپ کو, آپ نے ایسی ایسی باتیں مجھے بتا دی ہیں جو بتانے والی نہیں ہیں بیوی کے بارے میں, یا اسی طرح بیویاں شوہروں کے بارے میں بتاتی ہوں گی جا کے. انہوں نے کہا چغلی ایک ایسی لعنت ہے جو ریلیشنز قائم نہیں رہنے دیتی. یہ ایک لعنت ہے. جو شخص چغلی کرے گا وہ پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کرے, وہ پھر یہ نہ پوچھے میں نے کیا کیا. بھائی آپ نے چغلی کی ہے, اور اللہ نے کہا کہ چغلی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے, مسلمان بھائی کا گوشت کھانا جیسے ہے, اس طرح سے چغل خوری کرنا ہے. تو اس لعنت سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ لعنت جو ہے ریلیشن شپس کو کھا جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا a man utters a word pleasing to Allah, ایک بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے درجات بلند کر کے اسے جنت میں لے آتا ہے. اور ایک بندہ ایک ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ اسے جنت سے اٹھا کے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. اب ہمیں نہیں احساس کہ ہمارے منہ سے کون سی ایسی بات نکل جائے جو اللہ کو بڑی ناگوار گزرے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم بات اکثر کرتے ہیں, کوئی یوتھ جو ہے داڑھی رکھنے لگ جائے, ہم کہتے ہیں کیا مجنوں بن گیا, جا کے شیو کریے, یہ کیسا حلیہ تو نے بنا لیا ملنگوں والا. اب یہ ہم کہہ رہے ہیں ملنگوں والا حلیہ, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیا بن گیا ہے. کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ داڑھی کس کی تھی؟ انبیاء کی.
ہمیں احساس بھی نہیں ہے ہمارے منہ سے کتنی بڑی بات نکل رہی ہے جو اللہ کو اتنی ناگوار گزر سکتی، لیکن ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں اس طرح کی باتیں، اور دن رات ہم یہ باتیں کہتے رہتے ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ کے نزدیک کسی کے بارے میں ہم کبھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ بہتان ہوتا ہے، بہتان، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یار ہم کسی پہ بہتان لگا رہے ہیں، ہمیں دلیل چاہیے اس کے بارے میں بات کرنے، لیکن ہم دھڑلے سے کہتے ہیں، اور اللہ کو وہ اتنی بری لگ سکتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری میں جو ہے نا، میں انا کی وجہ سے الفاظ ادا کرنا، کہتے ہیں جی کہ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر دوا لگی نہ دعا لگی، جسے میں کی ہوا لگی اسے دوا لگی نہ دعا لگی، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس کی انا ہی سب کچھ ہے، اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا، نہ اسے دوا نہ اسے دعا لگے گی۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی کہ ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، صرف اچھے الفاظ ادا کرنے، اچھے الفاظ، پازیٹیو ورڈز، انکریجنگ ورڈز، ورڈز آف ہوپ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر کچھ برا بھی ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، ریلیکس، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے، اللہ کا بڑا شکر ہے، جیسے میں نے آپ کو واقعات سنائے۔ تو یہ جی ہماری 2 ہیبٹس ہو گئیں۔ اب کوئکلی، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، انشاءاللہ ہم باقی 3 کوالٹیز کی طرف آتے ہیں۔ پہلی تھی قولوا قولا سدیدا، کھری بات، سچی بات اور سمپل بات۔ دوسری بات تھی say only that is good، صرف اچھے الفاظ ادا کرو۔ تیسری بات یہ ہے انبیاء کی کوالٹی جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو صرف شکایت کس سے کرو؟ اللہ سے، complaining only to اللہ۔ کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ He said، اس نے کہا I only complain of my grief and sorrow to Allah، میں اپنا گریف، اپنا غم صرف کس سے شیئر کرتا ہوں؟ اللہ سے۔ ڈھنڈورا نہیں پیٹا انہوں نے باہر جا کے، رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کے جو ہے اپنا غم نہیں سنایا جا کے۔ لوگوں کو غم سنانے سے ہوتا کیا ہے؟ مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کو ہم غم سنائیں گے، ان میں سے کوئی چسکے لے گا ہمارا غم سن کے، مزے لے گا، اور کچھ جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے بس میں وہ کام ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی نہیں بتانا چاہیے، جو اچھے لوگ ہیں، جو سنسیئر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے شیئر کرنا چاہیے، لیکن سکسیسفل لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سارے غم اللہ سے شیئر کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرا غم یا میری مشکل کون ہٹا سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہٹا سکتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں۔ دل کون بدلتے ہیں؟ اللہ۔ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جی اس کا دل بدل دو، یہ کر دو، وہ کر دو، دل بدلنے والے تو اللہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں چابیاں ساری، کسی کا دل پھیرنا، اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دل جو ہے اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں، انسان کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیا کرتے ہیں، تو اللہ سے کہنا چاہیے نا دل پھیرنے کا۔ اب فائدہ کیا اللہ سے غم شیئر کرنے کا؟ فائدہ یہ ہے جی کہ ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ آپ کو ایسی قوت دے دیں گے کہ اب آپ اس مشکل سے مقابلہ کر سکیں۔ انسانوں سے غم شیئر کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ کل کو وہ آپ کو تانا دیں گے، یا کل کو آپ کو کہیں گے یہ دیکھو ہر وقت جو ہے غم لائے پھرتا ہے میرے پاس، جبکہ اللہ ایک ایسے بادشاہ ہیں۔ آپ بادشاہ کے پاس جائیں نا، کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس، اور اسے کہیں جی میں نے آپ سے بات شیئر کرنی، کہے گا اچھا چلو کرو، اگلے دن جائیں گے وہ پھر سنے گا، تیسرے دن جائیں گے پھر سنے گا، چوتھے دن کہے گا یار تم ڈیلی آ جاتے ہو میرے پاس یہ بات لے کے، نکل جاؤ یہاں سے، روزانہ آ جاتے ہو۔ لیکن اللہ جو ہے وہ واحد بادشاہ ہیں اس کائنات کے، جو ناراض ہوتے ہیں اگر بندہ ان کے پاس نہ آئے۔ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، میں ٹیچر ہوں، اور نالائق اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لائق کا تو مجھے پتہ ہے اس نے تو آنا ہے، لائق کا گریڈ اچھا آ جائے مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے اچھا آ گیا۔ نالائق اسٹوڈنٹ کبھی میرے پاس سوال پوچھنے آ جائے یا مدد مانگنے آ جائے، سر مجھے سمجھائیں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو گناہ گار بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں تیرے گناہ بہت ہیں، تو نے یہ کیا ہے، تو نے وہ کیا ہے۔ نہیں، یہ بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے دور کر دے۔ سورس آف پیس، السلام اللہ کا ایک نام ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ السلام کا کیا مطلب ہے؟ گیور آف سیکورٹی، سیکورٹی دینے والا، تحفظ دینے والا۔ شیطان ہمیں تحفظ دینے والے سے دور کر دیتا ہے، اس کے بغیر کوئی تحفظ نہیں ہے اللہ کے بغیر۔ تو اللہ سے بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو آپ سنیے، قرآن میں سورہ طٰہٰ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھڑی تھی نا، عصا تھا ان کے ہاتھ میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بڑا ایکسائٹڈ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ آپ سوچیں کہ آپ سے جو ہے وہ بہت بڑی کوئی سیلیبریٹی یا پرائم منسٹر بات کرنے آ جائے، آپ کتنا خوش ہوں گے۔ اسی طرح موسیٰ بڑے خوش تھے کہ رب العالمین، کائنات کا رب جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا، مجھ سے بات کر رہا ہے۔
اللہ نے پوچھا موسیٰ، بڑے پیار سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے میں جھاڑیوں کو پیچھے کرتا ہوں، اس پہ میں ریسٹ کرتا ہوں، اور اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی کہ موسیٰ سے اللہ نے یہ پوچھا، انہوں نے کہا میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، اور بھی بڑے کام کرتا ہوں۔ اب قرآن میں تاریخی وہ جملے ہیں جن کا بہت بہت میننگ فل جملے ہیں قرآن میں، جن کا کوئی مقصد ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین میں سے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کو اس کنورسیشن کے تھرو کہ اللہ کے لیے انسان کی کوئی بھی بات غیر اہم نہیں، کوئی بھی بات۔ کیونکہ موسیٰ کس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ اس سے میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں، اور اللہ آگے سے مسکرا رہے ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کس طرح سے بتا رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی بات ہماری غیر اہم نہیں ہے، اور اللہ ہی انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتے ہیں۔ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں، وہ آپ سے پیسے لیتا ہے اچھے خاصے، اور سنی جاتا ہے سنی جاتا ہے سنی جاتا ہے، آگے سے ٹوکتا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ، لیکن اس کے وہ پیسے لیتا ہے۔ آپ جب سارا اسے سنا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو بڑا اچھا بندہ ہے، اس نے تو میری ساری سنی ہے، مجھے ٹوکا نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ تو پیسے بھی نہیں لیتے، آپ اللہ کے سامنے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ایگزیکٹ وہی بات کہ اللہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے ہدایت دیں، میں نہیں جانا چاہتا اس طرف میرے رب، میں مشکلات میں ہوں، میرے اوپر بہت امتحان آ چکے ہیں، میں بس تھک چکا ہوں۔ آپ کیوں نہیں اس طرح بتاتے اللہ کو؟ بس یہی ایک فرق ہے، یہی ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں، یہ ایک ہیبٹ ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ اللہ سے غم شیئر کرنے کا، اللہ سے بات شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی میرا تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی سے مراد ہے کہ مجھے پہچانتا ہے اور میرے پاس آتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک ایسا راستہ نکال دیں گے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہم ایسی جگہ سے دیں گے رزق کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سورہ طلاق میں وعدہ ہے اللہ کا کہ ایک ہم اسے مشکل سے نکال دیں گے، دوسرا ہم اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، ڈاکٹر ایان ایک سعودی عرب کے ڈاکٹر ہیں، پاکستانی ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے نیورو سرجن ہیں۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بھی موجود ہے، دا پاور آف اللہ کے نام سے یوٹیوب پہ۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک بار آپریشن کرنے جا رہا تھا یورپ میں، کسی دوسری کنٹری میں، سعودیہ سے۔ تو راستے میں اتنی ٹربولنس ہوئی، اتنا طوفان آیا، تھنڈر اسٹارم آیا کہ جہاز جو ہے وہ پارک کرنا پڑا ایئرپورٹ میں، کسی بیچ میں کہیں رکا جہاز، کسی ایئرپورٹ پہ، جہاز کو کھڑا کیا ایئرپورٹ پہ۔ اب میں نے کہا جی کہ میں نے تو وہاں پہنچنا ہے آپریشن کرنے، آپ جو ہے جہاز کو چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پہنچانے کے لیے دوسروں کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے نا، آپ ایسا کریں کہ آپ گاڑی پکڑیں، آپ نے جہاں جانا ہے نا وہ قریب ہی ہے، اتنا دور نہیں ہے، آپ گاڑی پکڑیں، ٹیکسی پکڑیں، اس پہ آپ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا، ٹیکسی کو پکڑا، چلنا شروع ہو گیا۔ راستے میں طوفان مزید تیز ہو گیا اور وہ گاڑی ان کی ایک گھر کے سامنے جا کے رکی، مجبوراً انہیں روکنی پڑی طوفان میں وہ گاڑی۔ اب اس گھر کے سامنے جا کے رکی، انہوں نے نوک کیا تو ایک بڑھیا باہر نکلی، بہت بڑھاپے میں تھی، جھریاں پڑی ہوئی تھی اس کے چہرے پہ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں، بہت بارش ہے، بہت طوفان ہے، ہمیں ڈر ہے ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو ہم ذرا ٹھہریں گے، کھانا شانا کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر نکل جائیں گے۔ اس نے کہا بالکل بسم اللہ آپ آئیے۔ اب وہ اندر گئے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے گدے پہ، اور وہ بڑھیا بار بار جو ہے نا اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی ہے اور بڑا پریشان لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو نا کوئی دماغ کی بیماری ہے، وہ اس کے ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہے بچہ، میں اس کی دادی ہوں، تو یہی میرے لیے واحد سہارا ہے، تو میں اس کا علاج کروانے کے لیے بڑی جگہ گئی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جو ٹاپ نیورو سرجن ہے، اس کے پاس لے کے جائیں، وہ اس کو جو ہے اچھا دیکھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گئیں؟ انہوں نے کہا میں نے بڑی بار کوشش کی ہے، ان سے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی، نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں کہاں سے لے کے جاؤں؟ انہوں نے کہا مجھے نام بتائیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں اس سے سفارش کروں گا، آپ اتنی اچھی عورت ہیں، آپ نے مجھے یہاں رکنے کی جگہ دی۔ اس نے کہا ڈاکٹر ایان۔ تو وہ کہتے ہیں میں رونے لگ گیا، ڈاکٹر ایان۔ تو وہ رونے لگ گئے اور پھوٹ پڑے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ایان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ بچے کا کچھ کریں، تو اللہ مجھے یہاں لے آئے اور جس طرح لے کے آئے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
یعنی اللہ کی جو فورسز ہیں نا, اللہ کی جو فوجیں ہیں, اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں. شیطان نے ہمیں اس سے غافل کیا, ہم اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں. تو ایسے بڑے واقعات ہیں, آپ کو سلف کی زندگیوں سے ایسے بڑے واقعات مل جائیں گے جس میں ثابت ہوا کہ اللہ جب اپنی فوجوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام, آپ سوچیں, دشمن کا بچہ, جو دشمن ہے, دشمن کا بچہ, فرعون سارے بچوں کو قتل کروا رہا ہے کہ کس لیے, کہ کل کوئی کھڑا ہو کے میرے خلاف نہ نکل پڑے. بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل کروا دیے, لیکن اللہ اسی بچے کو اس کے محل میں لا کے پرورش دلوائی جس نے اس کو بڑا ہو کے شکست دینی تھی. یہ امپاسبل ہے, ہالی ووڈ بھی اس طرح کی مووی نہیں بنا سکتا, اس طرح کا سین کریٹ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے کیا, اسی بچے کو اس کے محل میں لے آئے. تو اس لیے اللہ کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے, یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. چوتھی ہیبٹ, جی 3 ہیبٹس ہو گئیں کہ اپنا غم, اپنی بات اللہ سے شیئر کریں. یہ سکسیسفل لوگوں کی ہیبٹ ہے. چوتھی ہیبٹ ہے نیور ایور 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 گیو اپ. کبھی ہمت مت ہاریے. اور کس سے سیکھیے؟ انبیاء سے سیکھیے. سب سے ڈپریسنگ سچویشن, اس سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا, پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہ وہاں پہ اندھیرا. کون تھے یہ نبی؟ یونس علیہ السلام. بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے تو چلو کھٹکھٹاتا رہے گا, کبھی تو کوئی آواز سنے گا نا. کمرے میں, جنگل میں ہے, کبھی تو کوئی آئے گا نا جنگل میں, آ کے دروازہ کھولے گا. اب یہ بتائیں مجھے, مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں, کون آواز سنے گا؟ کوئی سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے؟ صرف کون سننے والا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ظالم ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو پاک ہے, تو مجھے معاف کر دے. اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو, جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں, زندگی کہاں جا رہی, اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح. ابلیس مایوس ہو گیا, اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس, دا ہوپلیس ون. مایوس ہو چکا ہے وہ, ورنہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے. ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے وہ. لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے. کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, چاہے حالات کیسے مرضی ہوں. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں, جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا, اللہ کو پتہ ہے. پتے کا اللہ کو پتہ ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے. تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتہ, آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتہ. کیا خیال ہے؟ پتہ ہے نا. اگر پتا کیا ہے؟ بے جان چیز. اگر پتے کا اللہ کو پتہ ہے کہاں گر رہا ہے, تو آپ کے غم, آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کا پتہ ہے. لیکن اگر مدد مانگی جائے تب. تو یہ جی ہماری 4th ہیبٹ. یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو, تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں بننا, ہمیں چلتے رہنا ہے, دوڑتے رہنا ہے, مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے, کھڑے ہونا ہے, چیلنجز کو فیس کرنا ہے. چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی, بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی. تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے, چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے, وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی, اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی, اس نے وہیں جانا ہے. جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی. یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں, سائیکالوجی بتاتے ہیں, نفسیات انسان کی کیا ہے. اللہ کہتے ہیں لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط. اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے, کوئی مشکل آ جائے, تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے, گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا, میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں. بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ جو ہے ان سے چھین لیے گئے, وفات ہو گئی, بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شیب ابی طالب میں تھے, اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری. تو بات یہ نہیں ہوتی قصور, بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں. کیوں؟ ایک تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے, دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لیے. کمانڈو کی ٹریننگ سخت ہے, سولجر کی ٹریننگ آسان ہے.
جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے اس کو اتنی مشکل میں ڈالنا ہے, اسے کھلے میدان میں چھوڑ دینا کہ چلو مقابلہ کرو, سیکھو. تم نے سکھانا ہے, لوگوں کو سکھانا ہے آگے جا کے. جب تک تمہیں خود نہیں پتا ہوگا غم کیا ہوتا ہے, تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے کہ غم کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے, یہ خوشخبریاں ہیں. صحابہ پہ مشکل نہیں آتی تھی, پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض. بیمار نہیں ہوتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض. لیکن ہم بالکل الٹ, تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ گئے, اللہ سے شکایت, اللہ سے شکوے شروع, اور اللہ سے ناراضگیاں شروع, نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں. جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی ایک کوالٹی بتاتے ہیں, یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کامیابی ہے کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات میں. یہ ہے سکسیسفل لوگ. ہمارا بالکل الٹا حساب ہے, جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں, سب سے پہلے عبادات افیکٹ ہوتی ہیں, اس کے بعد جو اللہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکوہ. ایکٹیو شکوہ کیا ہے؟ منہ سے یہ کہنا کہ بس اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. ایک پیسو شکوہ ہے. پیسو شکوہ چھپا ہوا شکوہ. چھپا ہوا شکوہ کیا ہے؟ گناہ کرنا اور سوچنا کہ میں اللہ کو یہ گناہ کر کے نا میں اللہ سے مقابلہ لگا رہا ہوں. انسان ایسے کرتا ہے, یہ پیسو شکوہ ہے. تو بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ناشکریاں ہوتی ہیں. یہ چیز ناکام لوگوں کی نشانی ہے. اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے کس کا نقصان کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا تو نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں. ڈپریشن لے کے, پریشانی لے کے, ٹینشن لے کے کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے. کسی کے بارے میں بغض رکھ کے بھائی کس کا نقصان ہے؟ کسی کے بارے میں برا خیال کر کے آپ کا نقصان ہے کہ اس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے. آپ اپنی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. اس کے بارے میں برا سوچ, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بجائے کہ اذیت دینے کے آپ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں. یہ چیز ہے. یہ آیت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ دیکھیں, یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا یہ اتنا کمزور ہے کہ اس پہ اگر میں پاؤں رکھ دوں تو اس کو روند سکتا ہوں. آپ سوچیں کہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے ننھا سا پودا کیسے باہر آ گیا. اللہ مثالیں پیش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے بیج میں سے اس پودے کو نکال کے سخت زمین سے نکال کے ابھارا؟ کون ہے؟ اللہ. تو ہم کمزور ہیں, انسان کمزور ہے, اس ننھے پودے کی مانند ہے. لیکن مشکلات سے, سخت زمین سے کون پھاڑ کے نکالے گا انسان کو بھی؟ اللہ. یہ مثالوں سوچنا چاہیے. اللہ نے مثالیں ایسے ہی نہیں دیں کہ پہچانو مجھے میں کون ہوں. اس ننھے سے پودے کو نکال دیا اتنی سخت زمین سے پھاڑ کے, اور یہ زمین کا سینہ چیر کے پھاڑ کے نکل آیا. تو میں تمہیں بھی مشکل سے نکالوں گا, تمہیں بھی برے حالات سے میں نکالوں گا بالکل اسی طرح. لیکن میرے اوپر توکل کرو, مجھے پہچانو میں ہوں کون, میرے سے مدد مانگو, لوگوں کے پاس مت جاؤ. اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے. بنجر زمین, ڈیڈ ارتھ, مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے. تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اچھا یہ ویڈیو پلیز چلائیے گا. اچھا یہ آپ دیکھیے, اس سے آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے؟ یہ جو بال ہے جو رکاوٹوں کے تھرو جا رہا ہے, پلیز پھر سٹارٹ کیجیے گا ایک بار. ایک بالکل سیدھی روڈ پہ جا رہا ہے, ایک رکاوٹوں پہ جا رہا ہے. پہلے کون سا پہنچ گیا؟ زیادہ تیز کون سا ہے؟ جن میں رکاوٹیں ہیں. اس سے سمجھیے زندگی کے چیلنجز کو, ڈیفیکلٹیز کو, کہ اللہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا سین کریٹ کرتے ہیں صرف کس لیے کہ آپ اس جگہ جلدی پہنچ جائیں, آپ اس جگہ جلدی کامیابی پا لیں. یہ بھی تو ایک پرسپیکٹیو ہے نا لائف کا, بجائے کہ یہ سوچنا کہ نہیں لائف سموتھ ہوگی تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا. نہیں. 5ویں ہیبٹ, آخری ہیبٹ, 4 ہو گئی ہماری. پہلی تھی قولوا قولا سدیدا, دوسری تھی صرف اچھے الفاظ بولو, تیسری تھی صرف اللہ سے اپنے غم شیئر کرو, اللہ سے باتیں کرو, اللہ کے پاس جاؤ. چوتھی تھی کبھی بھی ہمت مت ہارو, مایوس مت ہو, مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. 5ویں ہے جی موو فارورڈ, آگے چلو. اور بہت سے لوگ یہ نہیں کرتے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مشکل نہیں تم پہ آتی حتیٰ یہ کہ اللہ نے وہ لکھ چھوڑی ہے. کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں. اور یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم غم نہ کرو.
جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے یا جب تم کوئی چیز نہ حاصل کر سکو تو غم نہ کرو۔ جی ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔